نے ساری کائنات کو بنایا، انسان، حیوان، جن، فرشتے کچھ نہیں بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان و زمین کو بنا لیا، وہاں اللہ نے قرابت اور رشتہ داری کو پیدا کیا، تو یہ رشتہ داری اور قرابت اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو گئی اور کہنے لگی اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے پناہ دے دی، یا اللہ پھر مجھے کچھ حق بھی چاہیے اپنا۔ میرے رب نے وہاں اعلان کیا، پاک پیغمبر نے امت کو بتایا، میرے رب نے کہا ہاں تجھے میں حق دیتا ہوں، جو رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو رشتہ داروں سے توڑ کے رکھے گا، معمولی بات ہوئی اس نے جی فلاں موقع پر مجھے یوں کہا تھا، گالی دے دی تھی، مجھے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، تو آنا جانا ختم، رشتہ داریاں ختم، موت فوت کے اوپر آنا جانا ختم۔ یاد رکھ سب سے بڑا اللہ کی نظر میں غصے والا انسان یہ ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کے رکھے۔ وہ معافی مانگتا ہے، بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ کہتا ہے چل چل نکل جا ادھر سے، کوئی معافی نہیں ہے تیری۔ میرے بھائیو آج ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے، کیا امید لے کے جائیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ معافی مانگنا سیکھو اور معاف کرنا بھی سیکھو۔ اللہ کے پیارے رسول کی یہی سیرت تھی، یہی سیرت تھی۔ اولاً تو حضور نے کسی کا جرم نہیں کیا، کسی نے کسی کا جرم، کسی پر زیادتی نہیں کی، اور اللہ کا پیغمبر زیادتی کر ہی کیسے سکتا ہے؟ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم۔ لیکن اس کے باوجود سنیے اللہ کے پاک رسول آخری مرض الوفات میں ہیں، اور ذرا طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، بخار کی کیفیت اتری، تو مسجد میں آئے، منبر پہ بیٹھے، خطبہ شروع کیا، اور اس خطبے میں ایک بات یہ بیان فرمائی، بھائی آج تک میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو دنیا میں محمد سے بدلہ لے لوں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک رسول کا فرمان، اور کس کو؟ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے پیاری مقدس صحابہ کی جماعت کو۔ آج تک جس کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو، جس کا کوئی لین دین میرے ذمہ ہو، وہ آج مجھ سے لے لے، بدلہ لے لے۔ کل قیامت کے دن میں اللہ کی سزا نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ سوچو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر، کون سی شخصیت یہ اعلان کر رہی ہے جس شخصیت نے کہا انا سید ولد آدم، میں ساری کائنات آدم کا سردار ہوں، انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں پچھلوں کا سردار ہوں، انا قائد المرسلین، قیامت کے دن سارے نبیوں کی جماعت کا میں قائد بن کے اٹھوں گا۔ لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل نبی آدم فمن سوا تحت لوائی، سارے نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس شخصیت کے بول سنو، مرض الوفات ہے، اور کہتے ہیں میں نے آج تک کسی پر زیادتی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہو، ناجائز کسی کو مارا ہو، آج میں محمد سے بدلہ لے لو۔ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے آج مجھ سے لے لو۔ ایک آدمی اٹھا، جی میرے 2 دینار آپ کے ذمہ ہیں۔ فرمایا تیرے اوپر جھوٹ کا شبہ نہیں ہے مجھے، پر مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد دلا دو کب لیے تھے۔ اس نے فرمایا فلاں موقع پر لیے تھے، آپ نے خادم کو کہا اس کو دے دو، اس کو 2 دینار دے دو۔ ایک نے کہا 6 دینار میرے آپ کے ذمہ ہیں، چونکہ حضور وقتاً فوقتاً ضرورت کے وقت قرض لے لیتے تھے، فرمایا اس کو بھی دے دو۔ ایک اٹھا، جی یہ بات بڑی اہم ہے۔ ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا جی آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا،
ماری تھی، کوڑا مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اے ظالم، اگر تیرے نبی نے تجھے مار بھی دیا تھا تو آج تو نبی سے بدلہ لیتا ہے، نبی کو کہتا ہے کہ مجھے کوڑا مارا تھا، آج میں کوڑا ماروں گا آپ کو، بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتا کیوں بیٹھوں، کیوں بیٹھوں، میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کے پاک رسول نے خود اعلان کیا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، میں بدلہ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں آؤ بھائی، میں نے تو اعلان اسی لیے کیا، رسمی اعلان نہیں کیا، حقیقت کے اندر محمد اعلان کر رہا ہے، حقیقت میں اعلان کر رہا ہوں، آؤ بدلہ لے لو دنیا میں۔ وہ آیا لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے، پھر کہنے لگا جی جس وقت آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا تو میرا جسم ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم کے اوپر قمیض ہے، اور قمیض کے اوپر سے لاٹھی لگے گی، وہ چوٹ اور وہ درد نہیں ہوتا جو ننگے جسم پہ ہوتا ہے۔ جناب قمیض اتاریے، قمیض اتاریے، اپنی پشت کو ننگا کرو، جس طرح میری ننگی پشت کے اوپر آپ نے کوڑا مارا تھا، میں بھی آپ کی ننگی پشت کے اوپر کوڑا مارنا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین اپنی قمیض اوپر کر لیتے ہیں۔ جس کو قیامت کے دن کی فکر ہو، اللہ کے سامنے پیشی کی فکر ہو، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ جو رب کے سامنے پیش ہونے سے اور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ایک دن مجھے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اس وقت کوئی قریبی، باپ، ماں، بہن، بھائی، استاد، پیر، مرشد، بہت بڑا جاگیردار اور لینڈ لارڈ، کوئی قبیلے کا، غیر قبیلے کا، سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے، پر لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ جس کو اس دن کا خوف آ گیا، ونہى النفس عن الہوى، اور گناہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن اللہ کے خوف سے گناہ سے واپس ہٹ آیا، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الجنت ہی المأوی۔ شاباش میرا بندہ، شاباش، شاباش میرا بندہ، شاباش، تیرا دل چاہتا تھا میں گناہ کر لوں، میرا خوف تیرے اوپر غالب آ گیا، اس غلبہ خوف کی وجہ سے تو نے اپنے دل کی چاہت پر کنٹرول کر لیا، میں رب اعلان کرتا ہوں جا جنت میں چلا۔ اسی آیت پر، وقت تو بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں نے کچھ باتیں مزید بھی کہنی ہیں، ایک اسی آیت سے متعلق بات اور بھی سن لو۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ آپس میں کسی بات پہ مناظرہ کر رہے تھے۔ ہارون الرشید بھی عالم تھا اور اس کی بیوی زبیدہ بھی عالمہ تھی، بنو عباسی دور کا بہت بڑا نیک خلیفہ گزرا ہے۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی کا دور تھا، تو جب اس مسئلے میں بات آگے چل پڑی اور بڑھی تو ایک نے کہا تو غلط ہے، مسئلے پر بات ہو رہی تھی، ایک نے کہا تو غلط ہے، دوسرے نے کہا تو غلط ہے، بیوی نے کہہ دیا تو اس بارے میں جھوٹا ہے اور غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ میں غلط کہہ رہا ہوں نہ، پہلے بیوی نے کہا تو دوزخی ہے، تو کیا ہے، اس مسئلے کو غلط بیان کر رہا ہے، تو دوزخی ہے۔ اس نے کہا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے 3 طلاق، دوزخی کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے، جا اپنا کام کر۔ اب زبان سے بات تو کہہ ڈالی 3 طلاق جی میں اج کل بھی اسی معمولی گھر میں غصہ ہوا تے طلاقاں 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں اکٹھیاں 3، چل تجھے 3 طلاق۔ ابھی اس پر بھی میں نے کوئی تھوڑی سی گفتگو کرنی۔ اس نے بھی کہہ دیا تجھے 3 طلاق،
زبان سے نکل جائے نا، بچے رونے لگ جائیں، حضرت صاحب کا دماغ اس وقت پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ اور میں بچے سنبھالا کہ میں مزدوری تے جاؤں، میں بچے سنبھالا کہ آفس دی ڈیوٹی جا کے کراں، میں بچے سنبھالا یا تجارت کراں، بچے یہ اللہ کی طرف سے گھر والی عورت کے ذمے ایک فطری طور پر محبت کے رنگ میں اللہ نے کام لگا دیا، ورنہ شریعت کے اندر بچوں کی خدمت کرنا اور دودھ پلانا، یاد رکھنا میرے بھائی، شرعی ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ خامد کو کہے رکھو نوکرانی، تیرے بچوں کی پرورش کرے اور تیرے بچوں کو دودھ پلائے اور تیرے بچوں کے پاخانے دھوے اور ان کے کپڑے وغیرہ دھوے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ شریعت کہتی ہے خامد اپنی بیوی کو بچوں کی پرورش پر مجبور نہیں کر سکتا، ہاں نوکرانی رکھے، کسی کو رکھے۔ آج وہ کام جو بڑے آسان انداز سے سارے گھر کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، اور معمولی تلخی ہو جائے، معمولی ناراضگی ہو جائے، ہم اٹھا لیتے ہیں ڈنڈا اور اس طریقے سے پیٹتے ہیں جس طریقے سے گدھوں کو پیٹا جاتا ہے، جس طریقے سے حیوانوں کو پیٹا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر وہ تیری بیوی ہونے کی وجہ سے تیرے سامنے نہیں بول رہی، تجھ سے بدلہ نہیں لے رہی، لیکن یاد رکھ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی بیوی اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرے گی۔ یوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج بیوی اور خامد میں محبت اور پیار ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ پیار اور محبت ختم ہو جائے گا، اور اس وقت ایک دوسرے کے دشمن، بیوی نے اگر جرم کیا خامد اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، اور اگر خامد نے جرم کیا ہے تو بیوی اللہ کی عدالت میں پہنچے گی۔ یا اللہ، میں نے اس سے نکاح کیا تھا، یہ کوئی لونڈی خرید کے لے گیا تھا گھر میں کہ مجھے پیٹتا رہا، میں دنیا میں کچھ نہیں بدلہ لے سکی، میں نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا تھا، آج میں تجھ سے انصاف چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر جس کو انصاف دلانے کے لیے اللہ کی ذات میدان میں اتر آئے گی، کیا خیال ہے اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ زبیدہ کو کہہ دیا 3 طلاق، بعد میں میاں بیوی میں محبت بھی بڑی، بہت محبت، جدا بھی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، کوئی گنجائش نکالا۔ آج کل بھی کہتے ہیں نا، او جی بڑے غصے ہی طلاق دے بیٹھے، اور بندے کا پتر بھائی غصے میں طلاق دی جاتی ہے یا پیار میں طلاق دی جاتی ہے؟ تو جو غصے کا نام لیتا ہے اس لیے کہ شاید غصے میں شریعت کا مسئلہ بدل جائے گا۔ کیا آج تک کسی نے یوں بھی کہا ہے تو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے اس لیے تجھے 3 طلاق ہے، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے اس لیے میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں؟ طلاق ہمیشہ کس میں ہوتی ہے؟ غصے میں آتی ہے، اور چاہے غصے میں پسٹل کی گولی چلاؤ یا عام حالت میں چلاؤ، گولی چلے گی اور اثر، گولی یہ نہیں کہے گی کہ یہ پیار محبت میں چلی ہے تو میں اثر نہ کروں، یہ غصے میں چلی ہے تو اثر کر دوں، نہ، گولی اپنا اثر ضرور کرتی ہے، حالت جو بھی ہوتی ہے۔ بندہ پیار سے طلاق دے، طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی، اور بندہ غصے میں طلاق دے، اللہ کی قسم، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ جب بات کے اندر یہ حالات بگڑتے ہیں اس وقت ہمارے دل کو تارے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت مولوی جی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، دنیا کے عارضی چسکے کے لیے، دنیا کے عارضی نفع کے لیے۔ کیا ہوتا ہے پھر کوئی ملا اس کو فتویٰ دے دے گا، او جی 3 طلاقاں ایک مجلس ہی دے دے ہوتے 1 ہی طلاق ہوتی ہے، 3 بولے۔ یہ شیعہ کا مسلک ہے، یہ کس کا مسلک ہے؟ اور شیعہ سے پھر لیا ہمارے غیر مقلد بھائیوں نے۔ پوری امت کے اندر کسی مسئلے کا 7 صدیوں تک اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا،
نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں. 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ ایک ہی لفظ سے دے دو، 3 کی 3 ہی بن جاتی ہیں. 7ویں صدی کے اندر ایک عالم اٹھا، اس نے اس مسئلے کو اٹھایا، وقت کے سارے علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے کہ یہ غلط، پوری امت کے اجماع کے خلاف کرتا ہے. اور یوں اس ایک بندے کی بات لے کر آج کل کے اہل حدیث غیر مقلد بھائی وہ لوگوں کے لیے یہ ایک راستہ نکال دیتے ہو، نہیں جی نہیں، 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک بنتی ہے، 3 نہیں واقع ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ آئے، یا رسول اللہ، میرے چچوں میں سے ایک چچے نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی. اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی ہے، کوئی گنجائش؟ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا، او اللہ کے بندے، 3 طلاقاں نال حرام ہو گئی تے 997 دا گناہ تیرے چاچے دے سر تے. کیوں؟ جو کام 3 سے ہو سکتا تھا 997 مزید کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ پھر جو کام الگ الگ 3 طلاقوں سے ہو سکتا تھا، دیکھو شریعت نے کیسی راہ میں سمجھائی. ایک وقت میں ایک طلاق دو، طریقہ یہ ایک وقت میں، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دو، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دو. کیوں؟ بیوی نو بھی پتہ چل جائے بھائی میں اپنی طبیعت ٹھیک کر کے یہ زندگی گزار سکتی ہوں کہ نہیں. تے میاں صاحب نو بھی پتہ چل جائے 2-4 دن کے بعد جب اس کو بچے سنبھالنے پڑیں گے نا، تو اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ چلو کچھ غلطی ہوتی ہے، کچھ میں بھی اپنی طبیعت تے کنٹرول کراں تاں ہی یہ گڈی چلنی ہے زندگی دی، ویسے نہیں. تو اس کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، بیوی کو سوچنے کا موقع ملے گا. دونوں اپنے اپنے حالات پہ نظر ثانی کریں گے، اپنی اپنی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا. اللہ اکبر. قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن. اے طلاق کی طرف قدم اٹھانے والوں سوچو، اگر تمہاری بیوی نافرمانی کر رہی ہے تو سب سے پہلا درجہ فَعِظُوهُ، اس کو پیار سے شریعت کی باتیں بتلا کے مسئلہ سمجھاؤ. تو اپنے حق ادا کرتے، میں اپنے حق ادا کرا. فَعِظُوهُنَّ، ان کو شریعت کے مسئلے بتلاؤ اور کہو قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. یہ گھر کی خدمت کا نظام تیرے سپرد ہے، باہر سے کمائی کر کے اخراجات کا پورا کرنا یہ میرے سپرد ہے. یہ اللہ نے تقسیم کر دی ہے. عورت کے حقوق مرد کے اوپر، مرد کے حق عورت کے اوپر. لیکن یہ بھی بتایا للرجال علیہن درجہ، عورت کے حق اپنی جگہ پر، لیکن مرد کو اللہ نے گھر کا حاکم بنایا، مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. مرد، یہی وجہ ہے کہ طلاق اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے. عورت جلد بازی اور لا ابالی طبیعت، ناقص العقل ہوتی ہے، دماغ عقل کمزور ہوتی ہے، بات بات پہ آنکھ بگولا ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس طریقے سے اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی، میرے خیال میں ایک دن میں شاید 20 دفعہ طلاق دے چکی ہوتی. مرد کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا. اس لیے اس کو سمجھائے مجھے گھر کا سربراہ ماننا ہوگا. الرجال قوامون علی النساء، یہ پہلا درجہ. پہلے معمولی ناراضگی پر فوراً طلاق کی بندوق نہیں چلانی. پہلے کیا کہنا ہے؟ پہلے ان کو سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، دین کے مسائل بتلاؤ، ان کے حقوق بتلاؤ، اپنے حقوق بتلاؤ. اگر اس سے کام چل جائے تو ٹھیک، اگر سمجھ جائے عورت تو ٹھیک، ورنہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے اپنے بستر الگ کرو.
ان سے بستر کیا کرو؟ الگ کر لو. اشارہ سمجھ جاؤ, ان سے بستر الگ کر جاؤ. اگر اس کی محبت تیرے ساتھ ہوگی تو بستر الگ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کر لے گی. اگر اس سے بھی کام نہیں چلا, پھر تیسرا درجہ شریعت نے بتلایا, وَاضْرِبُوهُنَّ. ان کو مار سکتے ہو, لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ اللہ کے پیارے رسول نے اس کی تشریح میں فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. اتنی مار نہ ہو کہ اس کے جسم پہ داغ پڑ جائے. ڈنڈے اور سوٹے لے کر اس کو پیٹنا نہیں ہے, اس کو توجہ دلانی ہے. معمولی مار سے بھی اگر وہ کچھ عقل رکھتی ہوگی تو اس کو سبق آ جائے گا اور اپنی اصلاح کر لے گی. اور اگر عقل کی بالکل ہی فارغ ہے تو پھر آپ گدھوں کی طرح اس کو مار 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 کے ہڈیاں بھی توڑ دو, پھر بھی اس پر کوئی اثر کوئی نہیں ہوگا. مراد اس کی ہڈیاں توڑنی نہیں ہے, مراد اصلاح ہے. اصلاح معمولی مار سے ہو سکتی ہے, ہو جائے, نہیں ہو سکتی. پھر تیسرا درجہ شریعت نے چوتھا درجہ بیان کیا. بہت دوری ہو گئی, اختلاف ہو گیا, رس کے پیکے چلی گئی. اب پھر بھی شریعت نے کہا نہیں, طلاق ابھی بھی نہیں دینی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک منصف مزاج, خدا کا خوف رکھنے والا, زیرک دانا بندہ, مرد کے خاندان سے ہو, قریبی رشتہ داروں سے, ایک عورت کے خاندان میں سے, اس کے رشتہ داروں میں سے ہو, وہ دونوں مل کر وہ آ کر ان دونوں کی بات سنیں, علیحدگی میں اس کی بھی بات سنیں, اس کی بھی بات سنیں. پھر دونوں آپس میں مذاکرہ کر کے نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ قصور کس کا ہے. اور جو دانا لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں فریقوں کی بات سن کر نتائج پر پہنچ جاتے ہیں. تو فرمایا ان یریدا اصلاحا, اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا, گھر نبھانے کا ہوگا, یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ ان کے اندر موافقت پیدا کر دے گا, اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر ان دونوں بندوں کے سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا, انتہائی شدید مخالفت ہو گئی ہے. اب 5ویں نمبر پہ شریعت کہتی ہے زندگی گزارنے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ خوشگوار پیار و محبت والی زندگی گزرے, مرد کو عورت سے سکون ملے, عورت کو مرد سے سکون ملے, اور سکون کسی کو نہیں مل رہا تو اب ایسی زندگی نہ مرد خراب کرے اپنی, نہ عورت خراب کرے. اب شریعت نے اس کے لیے ایک راہ طلاق والی 5ویں نمبر پہ جا کر نکالی. طلاق دے دو, لیکن یہ بھی بتلایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اے مسلمان, یہ 5ویں نمبر پہ طلاق کا تجھے حکم دیا گیا ہے, اجازت دی گئی ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ یہ ابغض الحلال, سارے حلالوں میں سے اللہ کو ناپسندیدہ حلال ہے, مبغوض قسم کا حلال ہے, تو یہ طلاق ہے. مطلب کیا؟ آخری حد تک بھی طلاق سے بچو, آخری حد تک بھی طلاق دینے سے بچو. کیوں؟ جب طلاق ہو جاتی ہے کیا خیال ہے دونوں خاندان اسی طرح رہتے ہیں جیسے پہلے رہ رہے تھے؟ نہ, ایسا ایک توڑ شیطان پیدا کر دیتا ہے, ایسا توڑ پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا رشتہ ناتا ختم, الیک سلیک ختم, شادی غمی پہ آنا جانا ختم, ملنا ختم, ساتھ, کیونکہ دونوں خاندان ٹوٹ گئے ایک دوسرے سے. اس لیے شریعت نے کہا ضرورت کی بنا پر 5ویں نمبر پہ ہم نے یہ طلاق کا مسئلہ رکھا ہے, لیکن انہوں حتی الامکان بچنا ہی, انہوں استعمال مجبوری کی حالت میں اندر کرنا ہی, عام حالات میں جلد بازی کر کے طلاق نہ دینا. اچھا, جب طلاق دینی ہے اس وقت تو ہم مولوی کی طرف رجوع نہیں کرتے, استاد جی میں گھر تو بڑا پریشان ہوں, کئی مہینے ہو گئے, کئی سال ہو گئے, اور اس میں نے کوشش کی کہ یہ ہمارا گھر کا نظام سدھر جائے, پر نہیں سدھر رہا, میں طلاق دینا چاہتا ہوں, آپ مجھے طریقہ بتلا دو کیسے طلاق دیں.
کبھی آیا ہے کوئی طلاق دینے سے پہلے مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، جس ویلے سارا لنگار کپڑے دا لا چھڑیا اس ویلے مولوی یاد آ گیا؟ چاہیے تھا پہلے مولوی سے رابطہ کرتا، مولوی تجھے ایسی راہ بتلاتا اس طریقے سے طلاق دے تو بعد میں گنجائش بھی نکل آئے گی اور وہ شریعت نے گنجائش نکالی کیا؟ ایک طلاق دے دو اور اس کو فارغ کر کہو تجھے ایک طلاق، بس دوسری اور تیسری طلاق استعمال نہیں کرنی۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق کا۔ اس میں اگر بعد میں وہ ملنا چاہیں عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے دوبارہ مل سکتے ہیں، گھر کو آباد کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو پھر بھی نکاح کر کے دوبارہ وہ عورت اسی خاوند کے پاس آ جاتی ہے، کسی حلالے کی ضرورت۔ کتنا سوکھا کام، کتنا آسان تے جائز کام۔ ضرورت کی بنا پر اگر طلاق دی ہے تو کتنی دینی؟ صرف ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ، عدت گزارے، عدت کے اندر رجوع کر لو تمہاری مرضی، اور عدت گزر جائے تو اس کے بعد پھر صرف رجوع سے کام نہیں چلے گا، پھر نکاح کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا طریقہ، ایک مہینے میں ایک دے دو، دوسرے مہینے میں دوسری دے دو، تیسرے مہینے میں تیسری دے دو۔ اگر ایک مہینے اور 2 مہینے کے اندر تمہیں دوبارہ ملنے کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ آسان طریقہ تھا رجوع کا۔ ایک طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے اور 2 طلاقوں کے بعد بھی، بشرطے کہ لفظ طلاق کا اس نے بولا ہو، یہ نہ کہا ہو کہ تو حرام ہے۔ حرام کہہ دیا تو پھر زبانی رجوع کافی نہیں، پھر نکاح کرنا پڑے گا عدت کے اندر۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن عدت کے اندر 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 طلاقوں میں رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری طلاق اگر دے دی اب وہ بالکل عورت مغلظہ ہو کر حرام ہو جائے گی۔ خدا کے لیے کسی ملا کے فتوے پر 3 کو 1 بنا کے آپ کا گھر بسانا چاہے، دوبارہ نکاح کر لو، 1 طلاق ہوئی ہے، اللہ کی قسم ائمہ 4 چاروں امام اس بات پر متفق ہیں۔ باقی ہر مسئلے پہ اختلاف ہو سکتا ہے ائمہ کا، امام شافعی جائز کہیں، امام ابو حنیفہ ناجائز کہہ دیں، امام مالک جائز کہیں، امام احمد ناجائز کہہ دیں، لیکن طلاق کا ایک واحد مسئلہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد مذہب کے بڑے 4 امام جن کی پوری دنیا کے اندر اس وقت تحقیقات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے، ان کی تحقیقات پر چاروں اس مسئلے میں متفق ہیں کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دو گے یا 3 طلاقیں وقفے سے دے دو گے، حکم دونوں صورتوں میں برابر ہے کہ وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ عدت گزار کر دوسرے خاوند سے نکاح کرے گی۔ پھر وہ خاوند اگر طلاق دے دیتا ہے یا مر جاتا ہے پھر اس کی عدت گزارے گی، اب دوبارہ پہلے خاوند کے پاس اگر وہ آنا چاہتی ہے تو شریعت کہتی ہے دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن آج کل ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، نکاح کر لیا اوے ملنا نہیں آپس سے، ہم سمجھتے ہیں صرف نکاح کرنے سے پہلے خاوند کے پاس جائز ہو جائے گی، نہ، جب تک وہ میاں بیوی بن کر گھر میں رہیں گے اور حقوق زوجیت ادا کریں گے تب وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ اگر صرف زبانی نکاح ہوا ہے تو 10 خاوندوں کے ساتھ بھی اگر ایسا نکاح کر لے پہلے خاوند کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی کسی ہوٹل پہ جاؤ 3 روٹیاں کھا کے پیسے دینے کی باری آئے تو کہو نہیں میں 1 کھاتی، میں وہ چھتر اٹھائے گا منہ پہ مارے گا، 3 کھا کے آخنا ہے 1۔ اگر تیری 3 روٹیاں کھائی ہوئی 1 نہیں بن سکتی
3 کے ہی پیسے چارج کرے گا وہ. شریعت اتنی لاوارث سمجھ لی تو نے کہ 3 طلاقیں دے کے کہے گا نہیں ایک کون دیے. کسی کو سزا ملے اور وہ 3 مار کے کہے نہیں میں بھول گیا میں پھر 1 سے شروع کرتا ہوں, 1 کا ہوئی. کیا خیال ہے وہ 3 ڈنڈے 1 بن جائیں گے؟ نہیں. شریعت شریعت ہے, شریعت کو مذاق نہ بناؤ. اللہ کے پیارے رسول کے پاس ایک آدمی, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا اگرچہ گناہ ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا کیا ہے؟ گناہ ہے. ایک صحابی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی, حضور کے پاس آیا, حضور سخت ناراض ہوئے. ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, میں اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہوں اور اللہ کے دین سے کھیل تماشا بنا رکھا ہے. جس شریعت نے تمہیں ہر مہینے میں الگ الگ 1 طلاق دینے کا حکم دیا ہے, کیوں اس کے اندر جلد بازی کرتے ہو اور اپنی گنجائشوں کو ختم کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی سن لو, ابو داؤد شریف سے حاصلہ کی کتاب ہے, اس کے اندر آیا ایک آدمی آیا جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں, میرے لیے کوئی گنجائش نکالو. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عصیت ربک وبانت منک امرأتک, 3 اکٹھی دے کے رب دی نافرمانی بھی کیتی ہے تے بیوی بھی تیری حرام ہو چکی ہے. 3 نو 1 نہ بنائی, 3 ہوتی ہیں. اللہ کے پاک رسول نے بھی 3 کو 3 بنایا. ابھی میں نے عبادہ بن صامت کی روایت بیان کی, 1000 طلاق اس کے چچے نے دی تھی, تو آپ نے کیا فرمایا؟ 3 نال. ورنہ آپ کہتے نہیں اکٹھی جتنی بھی دے چھڈو 1 پوندی رجوع کر لو نا. آپ نے فرمایا 3 نال حرام ہو چکی تے 997 ضرورت سے زائد دی ہے, یہ اس کے گردن پہ بوجھ ہے. ایک اور حدیث سن لو, حضرت حسن حضور کے نواسے, حسن ابن علی حضور کے نواسے اپنے عہد خلافت میں ہیں, اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کے باپ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد مہاجرین و انصار جو موجود تھے مشورے سے انہوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چن لیا. بڑی توجہ سے بات سننا, حضرت حسن کو بیوی آکھیا لتہنے کل خلافت, میرے خامن حسن بن علی خلافت مبارک ہوئے, خلافت. انہاں آکھیا چل تینوں 3 طلاق. بیوی مبارک دیتی ہے خلافت کی, حسن بن علی کہتے ہیں چل 3 طلاق. رونے بیٹھ گئی. 10,000 درہم اس کا مہر تھا, مہر بھیج دیا. رو رہی ہے, گھر برباد ہو گیا. لوگوں نے آ کر بتلایا امیر المومنین بڑی پریشان ہے بیوی تمہاری, خدا کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو نکالو. حضرت حسن کا جواب سنیے, اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے کانوں سے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 اکٹھی دے دے تب بھی 3 ہو کے حرام, 3 الگ الگ دے ہر مہینے میں تب بھی 3 واقع ہو کر حرام. اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں اپنی بیوی کو واپس اپنے گھر میں لے آتا. لیکن کیا کروں, اللہ کے پاک رسول سے میں نے بلا واسطہ ان کانوں سے یہ سنا اکٹھی 3 طلاقیں دو تب بھی حرام, اور اگر وقفے سے دو تو تب بھی حرام. اب وہ میرے لیے حرام ہو چکی ہے, پریشانی ہوگی اس کو بھی اور مجھے بھی. اچھا آپ کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ یہ وجہ کی بنی وہ خلافت دی مبارک پہ دے دیے تے وہ کہتے ہیں 3 طلاق کر. حضرت حسن بڑے زیرک اور بڑے دانا تھے, کہنے لگے اچھا مجھے خلافت کیوں ملی ہے؟ میرے ابا کی شہادت ہوئی ہے تو مجھے خلافت ملی. میرا ابا زندہ رہتا تو بعد میں خلیفہ کوئی بن سکتا ہے؟ بھائی پہلا مرے تے تاں بعد ایک خلافت چل دی ہے نا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ابا کی وفات اور شہادت پر تو خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ مرا ہے اور یہ تجھے خلافت بعد میں ملی ہے, مبارک ہو. میرے ابا کی شہادت پر اس کا مطلب ہے تو خوش ہو رہی ہے, جا تجھے 3 طلاق ہے.
لیکن 3 طلاقیں 3 ہی بنتی ہے، 3 طلاقیں ایک قطعا نہیں بنتی. زندگی باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر